الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں میں اسی کی بادشاہت ہے۔ آج میں مختصر بات کر رہا ہوں، پیر صاحب سے متعلق باتیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو پسند بھی آ جاتی ہے میری باتیں، یا کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ دراصل پیر صاحب پر تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، پیر صاحب کا جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم پر تنقید کر رہا ہوں۔ پیر سے مرید ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ پہلے جو پیر گزر چکے ہیں دنیا سے وہ لوگ اللہ والے تھے، اور ان کے پاس جو لوگ مرید ہوتے تھے وہ ان کو صرف دین کا سبق سکھاتے تھے، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے لیے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی نصیحتیں کرتے تھے۔ پیر کا معنی یہی ہے کہ سبق دینا، ان کو تعلیم دینا، یعنی کہ استاد۔ ہم نے ایک استاد لے لیا ہے کہ بھئی میرا یہ استاد ہے، اب یہ مجھے صحیح تعلیم فرمائے گا۔ تو پیر کا مطلب یہی ہے کہ پیر صاحب کو کہ اگر مرید انسان ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو بھٹکنے سے بچاتے ہیں۔ لیکن آج کے سسٹم میں جو پیر صاحب ہیں یہ لوگ وہ تعلیم نہیں دے رہے ہیں، یہ لوگ صرف پیسہ بنانے کی باتیں کرتے ہیں، چندہ لینا ہے ان کا مقصد، اور ان کو جنت کا ٹکٹ دے رہے ہیں کہ بس میں تو جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو جنت میں نہ لے کے چلا جاؤں۔ تو بات یہاں پہ آ گئی، اپنے مریدوں کو صرف آپ بخشوا رہے ہیں، باقی لوگوں کا آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ یعنی کہ پھر تو وہی بات ہو گئی نا کہ جیسے ایک اسکیم آتی ہے کسی چیز کی کہ بھئی آپ ہمارے کسٹمر بن جائیے، آپ کو یہ سہولت میں دوں گا، تو یہ وہی بات آ گئی۔ آپ کو تو ساری امت کو لے کر کے چلنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی امت ہے میں سب کے لیے سفارش کروں گا اگر آپ کو اختیار ہے تو۔ لیکن کیا کہ ہم اپنے مرید کی سفارش کریں گے۔ اب یہ لوگ جو ہیں ان کے مرید اسی لالچ میں پیر صاحب کے لیے اپنا جان نچھاور کرتے ہیں، اپنا مال قربان کرتے ہیں ان کے اوپر، اور ان کی دن رات خدمت کر رہے ہیں۔ جبکہ یاد رہے کہ ہر مسلمان کا پیر اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے پیر کا مرید نہیں ہونا ہے۔ مرید آپ اپنی ماں کے ہو جائیے، اپنے باپ کے مرید ہو جائیے، ان کے نقش قدم پہ چلیے، ان کی فرما برداری کیجیے۔ جو بات اچھی کرے اس کو مان لیجئے، جو غیر شرعی بات ہو صرف اسے آپ نہ مانیں۔ لیکن پھر بھی ماں باپ کو تنقید نہ کرنے۔ اگر ماں باپ نے کوئی غیر شرعی کام آپ کو حکم دے دیا ہے تو آپ لعن طعن اپنے ماں باپ کو نہیں کر سکتے۔ آپ نہ کریں صرف اس کام کو کہ میں یہ حکم آپ کی نہیں مانتا ہوں، نہیں کروں گا، یہ شریعت کے خلاف کام ہے لہٰذا میں نہیں کروں گا۔ لیکن ان سے آپ لڑائی جھگڑا اس بیس پہ نہیں کر سکتے، ان کی بیعت بھی نہیں کریں گے۔ تو ماں باپ پیر ہے، ماں کی خدمت کیجئے۔ جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دے دی ہے، اور ماں باپ کا آپ کو سب جانتے ہیں یہ بات کہ ماں باپ کا جو نافرمان ہوگا اس کی عبادت کام نہیں آئے گی، وہ پھر بھی اس کو سزا ملے گی۔ اور جو لوگ اپنی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو پیر کا مرید وہ ہو جو کہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ تو یہاں الحمدللہ 99% لوگوں کے ماں باپ ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، اور پیر صاحب جو ہیں ان کو پٹی پڑھاتے ہیں، میرے مرید بن جائے ہم آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، روز قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب لوگ کھڑے ہوں گے، باپ بیٹا کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹا کو نہیں پہچانے گی، اور بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا، شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا، اور بیوی شوہر کو بھی نہیں پہچانے گی، اس طرح سے کوئی رشتہ کسی کو نہیں پہچانے گا۔
کوئی دوست کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی پیر اپنے مرید کو نہیں پہچانے گا، کوئی مرید اپنے پیر کو نہیں پہچانے گا، سب کو نفسی نفسی کا، سب کے زبان پہ اپنی بخشش کی پڑی ہوگی، ہر کوئی اپنی بخشش چاہ رہا ہوگا، کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید سے آئیے پوچھ لیتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن ایک جان دوسرے جان کا بدلہ نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ایک نفس دوسرے نفس کے مدد کے قابل کوئی نہیں ہوگا، اور نہ کافر کی کوئی سفارش کر سکے گا۔ اب دیکھیے کافر سے مراد یہ ہے، مسلمان میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو کفر پہ مر جاتے ہیں، ہم لوگ اس کو مسلمان ضرور سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، زندگی میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی، زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا، اور نماز اور روزہ کے خلاف بات بھی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے میں نے۔ اور نہ ان کو اللہ تعالیٰ بخشے گا، جو لوگ کفر پہ مریں گے اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ پیر صاحب کیسی بات کرتے ہیں کہ ہم ان کو بخشوا لیں گے، تو یہ صرف لالچ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، سب اپنے اپنے عزیز کو کھو بیٹھیں گے، تو اے اللہ میں قیامت کے دن اپنی خدیجہ کو نہ بھول جاؤں اور میں اسے نہ کھو دوں۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور وہ انہیں بھی اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں اپنی خدیجہ کو بھول جاؤں اپنی فکر میں۔ یہ نبی کی تعلیم ہے، یعنی کہ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے سب بات بتا چکے ہیں، لیکن یہ تعلیم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مجھے اس بات کا خوف ہے تو تم لوگ کس گمان میں ہو، ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو بخشوا لوں گا، بیوی کہے گی کہ ہم تو بہت بڑے عبادت گزار ہیں، شوہر کو بچے کو اپنے جنت میں لے کے چلے جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ میں اپنی خدیجہ کو نہ بھول جاؤں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب ان کے وفات کا وقت آ گیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دفن کرنے کے بعد آپ مجھے تنہا چھوڑ کر کے مت چلے جائیے گا، میرے قبر کا جو سوال کا جواب ہے اس کو آپ اس کا انتظام کر دیجئے گا۔ تو جب ان کا وفات ہو گیا تو تدفین کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں حضرت اماں خدیجہ کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی بہت دیر ہو گئی ہے، چلیے اب۔ لیکن ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو جانا ہے تو آپ چلے جائیے، میں تو ابھی یہیں دعا کروں گا، یہیں رہوں گا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فکر مند مت ہوئیے، اللہ نے حضرت خدیجہ کے قبر کے سوال کے جواب کا انتظام اپنے ذمے لے لیا ہے، اللہ ان کے سوال کے جواب خود دے گا۔
اب دیکھیے اتنی بڑی ہستی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور انہیں بھی قبر کے سوال سے خوف آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تاکید کی کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میرے سوال کے جواب کا انتظام کیجئے گا۔ تو نبی کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جا کر کے ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ ان کے سوال کے جواب دے دے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ قبر میں تو اپنے مرید کو بچانے کے لیے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں داخل ہو جاتے ہیں اور مرید گروز بھی چھین لیتے ہیں اور فرشتے سے لڑائی جھگڑے شروع کر کے اپنے مرید کو چھڑا لیتے ہیں۔ تو یہ کیسی بات کرتے ہیں بدعقلی کی؟ اب پھر ان کو کہا جاتا ہے تو یہ پھر لعن طعن کرتے ہیں۔ عقیدہ کو درست کرنا پڑے گا۔ توحید کیا ہے؟ توحید اللہ پر یقین کا نام ہے، اور اللہ پر جب ہمارا یقین پورا نہیں ہوگا تو پھر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے، پہلے کے پیر صاحب جو لوگ گزر گئے وہ حقیقی اللہ والے تھے، اور انہوں نے اپنے لیے دولت کسی نے نہیں جمع کیا، ایک جھوپڑا تک انہوں نے نہیں بنایا کہ بھائی میں مسافر ہوں، آج ہوں کل چلا جاؤں گا اپنے گھر۔ مسافر کہیں گھر خریدتا ہے، کہیں گاڑی خریدتا ہے، کچھ نہیں خریدتا ہے۔ جہاں جگہ ملی وہاں سو گئے، جہاں کچھ مل گیا کھا لیا، پھر اپنی منزل کو روانہ۔ تو ہم لوگ تو یہاں مسافر ہیں، تو جو اللہ والے ولی تھے انہوں نے تو یہاں اس کو مسافر خانہ سمجھا کہ آج ہم آئے ہیں کل چلے جائیں گے۔ لیکن آج کل کے جو پیر بنے ہوئے ہیں گدی نشیں بنتے ہیں، مزار کا کمان سنبھالا ہوا ہے، پورا مزار جیسے ان کا اپنا خریدا ہوا ہے، ملکیت اس کو سمجھ بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ خدمت اور بھی ہے، دوسرا خدمت آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ دوسری خدمت میں بھی جو انسانیت کی خدمت ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ یہاں لاکھوں کروڑوں میں ہندو رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، ان لوگوں کے پاس تو کبھی کسی پیر صاحب کو نہیں دیکھا کہ جا کر کے وہاں ان کو دین کی باتیں بتائیں۔ اصل تو تبلیغ ان کے پاس کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے جو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ پورے ملک کو بیچ کر کے کھا رہے ہیں، پورے ملک کا نظام کو درہم برہم کیا ہوا ہے، کوئی کہیں اسلام کا قانون نہیں نظر آتا۔ آج ہمارے بچے جو تباہ برباد ہو گئے ہیں، نشے میں پڑ گئے ہیں لڑکے، آدھی سے زیادہ لڑکوں کی تعداد جو ہے نشے کے اندر ہے۔ یہ کس کی غفلت ہے؟ یہ حکمرانوں کی غفلت ہے، کیونکہ ان کا کاروبار چل رہا ہے، ان کا چرس بک رہا ہے، ان کی ہیروئن بک رہی ہے، ان کے تمام منشیات کی چیزیں بک رہی ہیں۔ اگر یہ لوگ نشہ نہیں کریں گے تو ان کا مال کیسے بکے گا؟ یہ تو تجارت بنا لیا ہے اس ملک کو۔ اس کے اوپر پیر صاحب لوگ بات کیوں نہیں کرتے؟ علماء کرام بات کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں سب پیسے کمانے والے ہیں، ایک ایک مزار سے لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ہو رہا ہے۔ مرید کو صرف لالچ دیا جاتا ہے، یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کی جال میں پڑ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا کہ آپ کسی مرید کو پیر کو پکڑ لو اور جنت میں چلے جاؤ گے۔ آپ نے تو یہ کہا کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور میری حدیث کو پکڑ لو، اس پر عمل کر لو، نجات ہے۔ تو ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس حدیث بھی ہے، پھر ہم کیوں پیر صاحب کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ صرف اپنا پیسہ لٹانے کے لیے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس دور کا سب سے بہترین کاروبار جو ہے وہ پیر بن جانا ہے۔ بیٹھ کر کے آرام سے میک اپ شیک اپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نورانی شکل تو بن جاتی ہے، آپ فلموں میں دیکھتے ہوں گے، وہی ناچنے والا گانے والا جو ہیرو ہیروئن ہوتی ہے، اور پھر وہ ہیرو کو دیکھیے کبھی وہ پیر کا جب ایکٹنگ کرتا ہے تو اس کی میک اپ اس طرح سے کر دیتے ہیں، لگتا ہے واقعی ہے کہ وہ ولی اللہ آ گیا ہے۔ اب جب باہر دیکھیے تو اس کو اللہ کا نام بھی نہیں آتا صحیح طور پہ، کبھی وہ نماز کے لیے سوچتا ہی نہیں ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، وہ اپنے مذہب سے باہر ہے۔ ایسے کام میں جاتے ہی وہ لوگ ہیں جو جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔
حالانکہ غیر مسلم کا بھی اپنا ایک عقیدہ ہے، وہ بھی اپنے مذہب کو لے کر کے چلتے ہیں تو ان کو اچھا کہا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے مذہب کے بھی نہیں ہیں۔ چاہے مسلمان جو کام کر رہے ہیں ان چیزوں میں، ان کا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ اپنے منہ سے بولنے سے کیا ہوگا؟ مسلمان کا تو اس کو یقین دلانا پڑے گا، ورنہ اس کا دنیا میں جینا، اگر وہ انکار کر دے گا کہ اللہ کو میں نہیں مانتا تو لوگ اس سے شادی بیاہ سب ناطے توڑ بیٹھیں گے۔ تو اس لیے اس کو اللہ کا نام تو لینا پڑتا ہے، لیکن دراصل اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہ پیر صاحب لوگ جو ہیں، یہ لوگ جو درس دیتے ہیں اپنے مرید کو کہ بس سب کو چھوڑ دو اور میرے ہی خدمت کرو، اور ماں باپ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، نماز کی پابندی کرو، تلاوت کرو، ایمانداری سے حلال روزی کمائیے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیے، اچھا اخلاق رکھیے، کسی کو تکلیف نہ دیجیے، اور حق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے معذرت کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ جنت میں جا سکیں گے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن حق العباد کے ہم لوگ منکر، غریبوں کا یتیموں کا ہم کہاں خیال رکھتے ہیں؟ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پیر صاحب جو ہیں آج کل کے، یہ صرف لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے مزاروں پہ جا کر کے دیکھیے قوالی ہو رہی ہے، لوگ پیر صاحب کو سجدے کر رہے ہیں، اور پیر صاحب ایسے، آپ لوگ اب بتانے کی بات تو نہیں ہے، ہزاروں ویڈیو پیر صاحب کی چل رہی ہے۔ آپ اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ کھول کر کے دیکھ لیجئے ویڈیو، کہ پیر صاحب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بالکل ایک مورتی، نہ ہلنا نہ جلنا نہ کسی کو دیکھنا، ایسے مورتی جیسے بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ پھر دھمال دے دے کر کے حال آ جاتا ہے، اور وہ پھر سجدہ ان کے قدموں میں کر رہے ہیں۔ آپ سجدہ صرف اللہ کو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی مخلوق کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا چاہیے۔ اگر جس نے سر جھکایا اس نے کفر کیا اور اس کا ایمان ختم۔ نمبر 2، کسی انسان کے سامنے تعظیماً، جیسے کچھ یہاں لوگوں میں رواج ہے کہ اپنے سے بڑے کے پاس جب جاتے ہیں تو تعظیماً ہاتھ جوڑ کر کے اور ایسے تھوڑا سا رکوع کی طرح ہو جاتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، یہ جھکنا نہیں ہے۔ یہ سر سب سے قیمتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بغیر ہاتھ، ایسے بھی لوگ دیکھے ہوں گے جس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، کسی کا دیکھا ہوگا 2 ہاتھ بھی نہیں ہے، کسی کا آپ نے دیکھا ہوگا 2 ٹانگ نہیں ہے، کسی کا دونوں ہاتھ بھی کٹا ہوا، دونوں ٹانگ بھی کٹی ہوئی ہے، ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں میں نے، لیکن سر کٹا ہوا آدمی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کے وجود کا جو حصہ ہے، سر سب سے قیمتی ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ تم سب میرے غلام ہو، سب میرے غلام ہو، کیونکہ ہر نبی نے یہی پیغام دیا اپنی امت کو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میرے قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ کی غلامی کو اختیار کر لو، یہی کامیابی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تیرا سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ہے سر، اور یہ میرے قدموں میں جھکا دے۔ تو جب ہم سجدہ میں جاتے ہیں تو اللہ نے کیا کہا؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کسی کے قدم پہ سر رکھیں گے تو اس کے قریب ہی تو ہوں گے، اس سے زیادہ اور کیا قریبی ہے؟ کسی کے قدموں میں سر رکھ دیا تو ہم اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھتے ہیں، اللہ کے ہم قریب ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ میں تو غفور الرحیم ہوں، میں تو رحمان ہوں، جو ہم کہتے ہیں وہ سن لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اب لوگوں کا عقیدہ اس طرح سے بنا دیا گیا ہے، ان بیچاروں کا بھی قصور کیا ہے؟ ہر انسان پیدا تو مسلمان ہوا ہے، لیکن جس گھر میں پیدا، جس مذہب کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے،
اس کا یقین اسی مذہب پہ چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو پیر صاحب کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہ پیر صاحب ہی کو مانتے رہتے ہیں۔ ان کا یقین یہ بنا دیا گیا ہے کہ سیڑھی کے بغیر تو چھت پہ چڑھا نہیں جا سکتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اب لفٹ کا دور آ گیا ہے، سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، لفٹ میں بیٹھو ڈائریکٹ چلے جاؤ گے چھت پہ۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، جو وسیلہ چاہیے، وسیلہ صرف کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن پر عمل کیجئے، قرآن کو پڑھیے، یہی وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اور باقی دنیا میں کوئی پیر کسی کی مدد نہیں کر سکتا، جیسے کہ قرآن نے کہہ دیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ تو اللہ نے یہ حکم دے دیا، بتا دیا، اس کے باوجود انسان اگر نہ سمجھے، دوسرے کی مدد مانگے، تو اس سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔